دوسری جو باہم چیز ہے جو اس وقت ہمیں جس کا تذکرہ کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، وہ ہے اللہ رب العزت کے دین کے راستے میں دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے والد سے کیا، اپنے گھر سے کیا، اور اس کے بعد قوم سے کیا۔ آج دعوت کی ضرورت ہندوستان کے اندر ہے، ہمارے اپنے گھروں کے لیے ہے، مسلمان بھائیوں کے اندر بھی ضرورت ہے اس کی، غیر مسلم بھائیوں کے درمیان اللہ رب العزت کا دین پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ ہم پہنچائیں، اس کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے باپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے والد، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، کیوں آپ ایسے چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ تو دیکھتی ہیں نہ وہ آپ کو کچھ دے سکتی ہیں، ان چیزوں کی عبادت اور پرستی، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، آپ کو کسی چیز سے وہ بے نیاز نہیں کر سکتی، کیوں عبادت کرتے؟ قوم کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی کرو۔ آج ہندوستان کی جو قوم ہے ترس رہی ہے اسے اللہ رب العزت کا پیغام پیش کیا جائے اور بتایا جائے صاف الفاظ میں کہ پوری کائنات کا خالق وہی ہے جو آپ کا ہے، ہمارا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی کبریائی اور اس کی یہ کائنات سب اس کی ہے، تم اس کے بندے ہو، اس کے سامنے تمہیں حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے دین کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ خواہ ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو، اس تک اللہ رب العزت کا پیغام ہم پہنچا دیں۔ اگر ایک آدمی بھی ہمارے ذریعے سے اللہ رب العزت کے دین کی طرف آ گیا تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا، یا علی لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا وما فیہا، علی ایک آدمی بھی اگر تمہارے ذریعے سے ایمان لے آئے، ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دوسری روایت میں ہے من حمر النعم، سرخ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائشوں سے پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ آزمائے گئے انبیاء، اس کے بعد جن کا ایمان ان کے بعد تھا، ان کے بعد جو اس درجے پر تھے۔ آپ دیکھیں کہ کفر و شرک کے گہوارے میں تھے، وہ آزمائش ہوئی، آگ میں ڈالے گئے، اللہ رب العزت نے آزمائش سے کھرا نکالا، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور اس کے بعد اولاد نہیں تھی، اولاد کی جو آزمائش ہے اس سے آپ گزرے، اور اللہ رب العزت نے جب آپ کو اولاد دے دی، جو اولاد آپ کو ملی، جو لڑکا آپ کو ملا، اس کے ساتھ آزمائش ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ساری آزمائشوں سے کھرے اتر گئے ہوئے۔ آزمائشیں ہمارے ساتھ بھی آتی ہیں، اسے ہم تمام کو وبال نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آزمائش ہے جس میں بندے کو آزماتا ہے، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے وہ اسباب کی ہو، چاہے وہ تجارت کی ہو، چاہے وہ نوکری کی ہو، چاہے وہ روزی کی ہو۔ آج جیسے حالات چل رہے ہیں اس میں ہم تمام کو صابر اور شاکر بن کر کے رہنا چاہیے۔ اور سب سے آخری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ وہ بچہ جسے آپ نے دعاؤں سے پالا تھا اسے اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دیا، اور وہ پوری تفصیل ہمیں معلوم ہے۔ میں جو آپ سے اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ سارے حجاج کرام بہت کچھ کرتے ہیں وہاں، یعنی وہاں اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور وہاں پر طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور وہاں زمزم پینا مستحب ہے، پینا پسند کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا ماء زمزم لما شرب له، جس نیت سے آدمی پیے گا اسے انشاءاللہ رضید اللہ رب العزت چیز کی وہ پوری کر دے گا۔ وہ صفا و مروہ جس کی پوری تاریخ ہے وہاں پر سعی کرتے ہیں حجاج کرام، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ پورے سارے مراسم اور عرفات میں قیام، اور اس کے بعد منا میں آ کر کے نحر قربانی، یہ سارے مراسم کرتے ہیں حجاج۔ لیکن پورے دنیا کے مسلمان 2 چیزیں کرتے ہیں، وہ ایک تو یہ کہ وہ شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، اور دوسرا نحر کرتے ہیں، یعنی قربانی کا وہ بڑا معیار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی قربانی کر کے پیش کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے فدیے کے طور پر میڑھا اور دمبا وہاں عنایت فرما دیا تھا، تو وہ اس کی ہم یاد تازہ کرتے ہیں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ تو وہ جو قرآن مجید میں بات کہی گئی ہے وہ اصلاً کیا ہے؟ ہم جب کسی بکرے کی قربانی کرتے ہیں تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی،
اور انہوں نے چھری پھیر دی تھی اور اللہ رب العزت نے انہیں خوشخبری دی تھی کہ تو نے تو وہی کو سچ کر دکھایا۔ آج جب ہم چھری پھیرتے ہیں قربانی کے بکرے پر تو ہمیں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ سمبولک سیکریفائز ہے، یہ علامتی قربانی ہے۔ اصل قربانی تو وہ ہے جو جان کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے۔ ہماری جو زندگی ہے سب ہمارے رب کی ہے۔ وقت جب آئے گا تو اپنی جان کی قربانی دیں گے، اپنے بیٹوں کی قربانیاں دیں گے، اپنے اہل خانہ کی قربانیاں دیں گے، اس لیے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان سارے امور و مسائل پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔